اسلام میں واحد دین اسلام جس نے دنیا پہ دھتکارا ہے, لٹرلی دنیا میں دھتکار ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر دنیا کی اوقات ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا تو ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑتا. سمجھنے, میں آپ کو صحابہ انبیاء کی بات ابھی کروں گا, کیا ہی کرنی, میں لوکل ہیرو کی بات بتاتا ہوں. جب پرپس کلیئر ہوتا نا تو دنیا آپ پیروں کے نیچے آ جاتی ہے. محمد علی جناح رحم اللہ, ٹی بی تھی ان کو, ٹیوبرکلوسس, ٹرمینل ٹیوبرکلوسس تھی. غور سے سننا عمل اس کو, جب اسپیشلی بوائز. عمر ود می, نائس. محمد علی جناح کو جب, اب فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی بردر میں لکھا ہوا ہے سارا, ٹھیک ہے, اپنی سگی بہن نے ریکارڈیڈ سب کچھ ڈائلاگ ٹو ڈائلاگ بتایا. محمد جناح کو جب پتہ چلا کہ ٹرمینل ٹیوبرکلوسس, تو اس وقت لوکل دیسی ڈاکٹروں کے پاس تو علاج تھا نہیں. اس وقت انگلینڈ سے جو ڈاکٹر آئے ہوئے تھے ان کے, تو جب ان کو پتہ چلا کہ معاملہ خراب ہو گیا تو ہی سیڈ کیا میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا. تو فاطمہ جناح نے کہا کہ بھیا کیا کر رہے ہو, یو ہیو ٹو گو ادروائز یو ول ڈائی. اینڈ ہی سیڈ نو آئی ایم ناٹ گونا ڈائی, آئی ایم ناٹ گونا ٹیل ہم بیکاز یہ ماؤنٹ بیٹن کا اکٹھا بیٹھ کے شراب پیتے ہیں دونوں, یہ رات کو منہ کھول دے گا. اور فاطمہ جناح نے دیکھیں مولوی کی بچی نے بات کیا کی, کہتی خودکشی حرام ہے, تو دوزخ میں سڑے گا. ہمیں بتاتے نا بڑی لبرل لیفٹسٹ تھی, ڈائریکٹ فتوا دیا انہوں نے. شی سیڈ دوزخ میں سڑنا ہے کیا, اگر تو جان کے نہ گیا تو خودکشی ہے. عمل غور سے سنیے گا اس بات کو. اینڈ ہی سیڈ ہاں بالکل خودکشی ہے, پہلا خودکش حملہ آور ہمارا. ہی سیڈ بالکل ہے خودکشی, مگر ایک بندہ مرے گا نا, اگر اس کو پتہ چل گیا نا تو 9 کروڑ مسلمان مارے جائیں گے. تو میں, اور انہوں نے لکھا, یہ بڑا بندہ ایسے سوچتا ہے, کہتے ہیں میں جب اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ بہت ہی بڑا حلال کام کرنے کے لیے ایک حرام کام کرنا پڑا, ایک بندہ مارنا پڑا مجھے تاکہ 9 کروڑ بندے اور ان کے بچے نہ مر جائیں. میں یہ کیس تیار کر رہا ہوں, تھا تو وکیل ہی نا, کہتے میں نے یہ کیس تیار کیا ہوا ہے ان دا کوڈ آف, in the big court. She writes that he said that in the bigger court I'm going to say that this is the two options I had, تو مجھے یہ والی آپشن چوز کرنی پڑی. اور وہ نہیں گئے پھر ڈاکٹر کے پاس. اور ماؤنٹ بیٹن کو جب پتہ چلا نا, پتہ چل گیا تھا اس کو, جب ظاہر فوت ہو گئے. ماؤنٹ بیٹن نے, آج شام کو ضرور گوگل کرنا ہے ماؤنٹ بیٹن کے الفاظ کیا تھے, رجسٹرڈ ہے نا ہمارے پاس تو ہیں اب. He said کہ if I had known کہ جناح کو ٹرمینل ٹیوبرکلوسس ہے تو میں 10 سال تک آگے ٹرکھاتا رہتا, بات کو ڈیلے کرتا رہتا, پاکستان نہ بننے دیتا. یہاں پہ ابھی ہم پتہ کیا کر رہے ہوتے, یہ مجلس کس چیز کی چل رہی ہوتی, یہ جو آپ کے موبائل پہ بھی اذان کی آواز آئی ہے نا, باہر سے کسی بھجن کی آواز آ رہی ہوتی. یہ اتنا بڑا احسان ہے اس بندے کا ہمارے اوپر. ہمیں روڈ سے گزرنا, ابھی میں جو آیا ہوں 1 گھنٹہ لیٹ کیوں ہوں, کیونکہ روڈ بلاک تھی, جلوس چل رہا تھا, وہ جو 12 ربیع الاول کا کنٹینیول جلوس ہوتا ہے نا, وہ صدر پورا بلاک تھا. کم از کم 10 اور بلاکس ہمیں روز ملتے, کیونکہ پھر کسی مندر کے آگے کوئی اور مسئلہ ہوا ہوتا, پھر جیسے ایک بندے نے آج پیشاب میں گولی ماری نا, روز کچھ 10-12 بندے مفت میں ایسے مر رہے ہوتے کہ تم نے ہمارے بھگوان کو یہ کہہ دیا, تم اچھوت ہمارے مندر کے آگے سے ایسے گزر گئے ہو, سو آن سو فورتھ. بیوروکریسی میں آدھے سے زیادہ پنڈت ہونے تھے, اور کچھ جو ہے نا وہ مسلمان, لٹرلی کچھ مسلمان. اور ہم پتہ ہے کیا لڑائیاں کر رہے ہوتے تھے. پیار آنا شروع ہو گیا نا آپ کو نواز شریف عمران خان کے اوپر, کیونکہ آپ سوچیں کہ اس وقت کیا پکچر ہوتی, ہمارے سامنے کیا کیا معاملات ہونے تھے. یہ بڑے بندے آگے کی سوچ رہے ہوتے. سو واٹ ڈیڈ ہی ڈو, ہی سیڈ میرا پرپس میری لائف سے بڑا ہے. اگر اس کا پرپس اس کی لائف سے بڑا نہ ہوتا تو اپنی جان بچا لیتا. چونکہ اس کا پرپس اس کی لائف سے بڑا تھا تو اس نے کہا جتنی بس جانے بھی جاتی ہیں جائیں. پرپس ویژن ایک ہی بات ہے نا. پرپس جب بڑا ہو جاتا ہے نا اپنی لائف سے, تو آپ کو اپنی لائف کی فکر نہیں رہتی. جب آپ کو اپنی لائف کی فکر نہیں رہتی تو آپ کے اندر سیلفشنس ختم ہو جاتی. جو بندہ اپنی لائف کی فکر میں لگا رہتا ہے وہ پھر لینے والا سیلفش بندہ, اور لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہوتے. بہت آسان کر کے میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. محمد علی جناح صاحب کی مثال تو بہت چھوٹی ہے. عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے, احد کی لڑائی میں, غور سے سنیے گا اس بات کو. عبداللہ بن حرام کون ہے؟
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد. ٹھیک ہے, عبداللہ بن حرام اور جابر بن عبداللہ جو تھے نا, کیونکہ جابر کی بہنیں بہت زیادہ تھیں, تو ایک اکلوتے بیٹے تھے, اور خواتین اور بھی زیادہ تھیں گھر میں, کیونکہ عبداللہ بن حرام کی والدہ بھی زندہ ہیں. تو دونوں آپس میں نا کرے نکالتے تھے کہ ہم دونوں اکٹھے جہاد پہ نہیں جا سکتے, پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. تو کرا نکلتا تھا, اور بدر میں جابر بن عبداللہ کا نکل آیا, اور احد میں عبداللہ بن حرام کا نکلا. دیٹس ہاؤ عبداللہ بن حرام اینڈڈ اپ ان غزوہ احد. یہ واقعے کے اوپر میں بات ختم کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہوا ہے, مگر پرپس کلیئر ہونا چاہیے آپ کا. احد کی لڑائی سب کو پتا ہے کیسی گئی, بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہمارا, اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوا, نبی علیہ السلام کے اوپر ڈائریکٹ فزیکل تشدد کیا گیا. ان کے دانت مبارک شہید ہو گئے, سر پہ میخیں اندر گھس گئی تھی, وہ جو ہیلمٹ ہے نا اس کی میخیں اندر گئی, کیونکہ وہ پیچھے گڑھے میں گرے تھے. سو مچ لاس کہ سوگ میں لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے کہ کون بچا ہے کون نہیں بچا. اور عبداللہ بن حرام کی والدہ, اور ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچوایا ان لوگوں نے, میرے بیٹے نے کیوں نہیں پروٹیکشن کی. ہر بندے کو اندر سے یہ غصہ تھا کہ میرا بچہ گیا کس لیے تھا, نبی علیہ السلام کو نقصان ہو گیا تھا. سو جابر بن عبداللہ کی والدہ دادی عبداللہ بن حرام کی والدہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے بچے نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا؟ ہم تو خالی محمد علی جناح کے سان کے اتار دیں تو بڑی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین بچ گیا ہمارا. ٹھیک ہے, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم مرنے کے بعد, دیکھیں محمد علی جناح نے اگر پاکستان نہ بنایا ہوتا, ٹھیک ہے, دنیا میں بہت نقصان ہوتا, اور واقعی بہت ہی بڑا محسن ہوتا, مگر ان لوگوں کی وجہ سے مرنے کے بعد جو نقصان ہو گیا نا, وہ بچ گئے ہم. تو اور سنیں یہ ہوا کیا, کہ واقعہ اتنا کوئی ڈیپ ہے نا کہ میں پورا سنا ہی نہیں سکتا کبھی بھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ او ام عبداللہ, تو یہ بتاؤں تیرے بیٹے نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بیٹے کو فیٹل بلو لگی نا, اب ہوا کیا تھا ان کے ساتھ سن لیں. پیچھے سے نا ایک بندے نے ان کے کندھے پہ تلوار ماری, اور بازو اتر کے لٹک گیا, اور بار بار راستے میں آ رہا تھا, تو ان بازو اکھیڑ دیا اپنا کہ میں یہ تنگ کر رہا ہے مجھے. تو افواہ اڑی اس وقت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے. تو انہوں نے کیا کہا, اب دیکھیں پرپس کلیئر ہونا تو کتنی آسان ہو رہی ہے لائف. شخصیت پسندی, شخصیت پرستی نہیں, اللہ پرستی کرتے تھے صحابی. انہوں نے کہا جیسی خبر ہوئی, اب اس سے بڑی بری خبر کوئی تھی کسی مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. نہ صرف یہ بلکہ سپہ سالار بھی شہید ہو گئے نا, وہی ہے سپہ سالار. تو ہم جنگ تو ہار گئے, ہم کہانی ختم ہو گئی, نبی شہید ہو گیا ہمارا. مگر ان کے پرپز, ان کی ٹریننگ اتنی کلیئر تھی, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے, اس کا مطلب ہے کام کر کے گئے ہیں وہ, اب کام ہمارے ذمہ آ گئے. نبی تو ایسے شہید ہی نہیں ہوتا جب تک کام نہ پورا کرے. اتنی کلیئرٹی تھی ان لوگوں کے پاس کہ بیان کرنے کی بجائے انہوں نے مشل اور اونچی کر دی. ورنہ کیا ہوتا, لوگ اپنی مشل بجھا دیتے ہیں, بادشاہ مر گیا ہمارا. ان کے کانسیپٹس اس لیول پہ نبی علیہ السلام کلیئر کر چکے تھے کہ افواہ اڑنے کی بجائے ان کو ڈی موٹیویٹ کرتی. دے وینٹ بگر ان ٹاسک, کہ اور مشکل کام کرنا ہے, آپ نے اور بڑے کام کریں گے. بہرحال نہیں بچے وہ, جب ان کی وہ بلو سے وہ, جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ او میں عبداللہ, جب تیرے بچے کو یہ لگی نا تلوار, اور جب اس کی روح نکلنی تھی, تو بغیر کسی فرشتے کے اللہ سبحانہ و تعالی خود تیرے بیٹے سے ہم کلام ہو گئے. اور انہوں نے کیا کہا کہ او عبداللہ کیا چاہتا ہے تو؟ یہ جبرائیل امین نہیں آئے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے, نبی نہیں ہے عبداللہ بن حرام, نبی نہیں ہے, یہ وحی نہیں ہو رہی, یہ فرشتہ نہیں آ رہا بیچ میں ٹرانسلیشن کے لیے یا کنوینس کے لیے. اللہ تعالیٰ خود ایک انسان سے بات کریں اور وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے.
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرپس جس کا سیٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس موقع پہ کیسے ریئیکشن دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میرے بیٹے نے آگے سے کیا کہا پھر جب اللہ نے پوچھا کیا چاہتا ہے, اب اللہ کے بعد کیا کس نے پوچھنا ہے. آپ خود سوچیں, آپ اپنی زندگی کا محاصرہ خود کریں کہ ابھی آپ کو ایک گولی لگی, ٹھیک ہے, تو آپ کے دل سے کیا آواز نکلے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ نکلے گا ہائے اللہ میں مر گئی, میں مر گیا, کوئی ہسپتال لے کے جاؤ, یا میرے بچے. میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں. میرے چھوٹے بھائی کو نا مائیگرینز کا نا کلسٹر ہیڈیکس ہیں, تو بہت میسیو اٹیک ہوتا ہے اس کو. تو اس کو جو دوائی دی جاتی ہے نا, اس دوائی کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس دوائی کا وڈرال ہوتا ہے نا, اس میں اس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ وہ ادھر ہی قائد انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پاس ہی ڈیمو کے اس اسٹیشن پاس تھا, تو وہ وہاں پہ اس کو اٹیک ہو گیا. تو ایک لڑکے نے مجھے کال آئی کہ آپ کے بھائی کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں. تو میرے پہ تو بجلی گری. تو میں گاڑی جیسی تیسی کر کے پہنچا تو اسپتال میں. تو میرا بھائی جو تھا نا وہ بول رہا تھا اسوا 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 ساحل اسوا, اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. اور میں نے ڈاکٹر کو دیکھا, بھی میں نے اس کے وائٹلز دیکھی تو وائٹلز ٹھیک تھے, اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک تھا, اس کا ہارٹ ریٹ ٹھیک تھا. تو میں نے اس سے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کی یہ ECG تو ٹھیک آ رہی ہے, اس سے وائٹلز ٹھیک ہے, اس کو پینک اٹیک ہو رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جس کو پینک اٹیک ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اسوا لگا, اسوا اس کی بیٹی کا نام ہے. تو میں نے اس کو دیکھا کہ اب اسے کیسے سمجھاؤں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے اس کو یہ تھوڑی کہا اور تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ظاہر ہے اس کو تو پینک اٹیک ہو, اسے کیسے پتہ چلے گا. تو میں نے کہا فکر نہ کر, اسوا از ٹیکنگ کیئر آف. اسوا کے کیا کم باپ ہیں, میں ہوں نا ابھی. ظاہر ہے آپ اس کو اس کے لیول پہ ٹریٹ کرتے ہیں نا, مگر انسان کا پرپز اس وقت نکلتا ہے کہ جب موسٹ ونڈریبل ہوتا ہے. وہ یہ پرپز آف لائف آپ کے سامنے آتی ہے. اور میں اس کو کئی جا اس کو پکڑ رہا ہوں کہ, اور اس کو میں نے نا ایسے ہاتھ میں پکڑا, اپنے جفی ڈال کے بھائی کو کان میں سے بول رہا ہوں کہ اسپتال پورا سن رہا ہے. تو میں کیا اس کو ڈائلاگ شروع کروں کہ اسوا از ان مائی ہاؤس, اسوا از ان مائی ہاؤس, ڈونٹ وری, دیکھ لے یہاں سے دیکھ لیے. مطلب آپ اسرٹیولی ٹریٹ کرتے ہیں نا پیشنٹ کو, تاکہ اس کو پتا کانفیڈنس سے بات ہو رہی ہے, صحیح کہہ رہا ہے. آپ عبداللہ بن حرام کے ساتھ راؤنڈ اباؤٹ اسی لیول پہ واقع ہو رہا ہے. آف کورس ایکسٹریم لیول پہ امییننٹ ڈیتھ ہے. میں نے آپ کو اس لیے کہا جب گولی لگے گی نا مجھے آگے سے یا فرنٹ سے, تو مجھے کوئی بچائے کی آواز ہی آئے گی, کدھر ہو, کوئی ایمبولینس نہیں, وہ اس کو بلاؤ پولیس کو یا ایمبولینس کو, اسپتال لے کے جاؤ. عبداللہ بن حرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی صاف فرمایا کہ او ام عبداللہ, میں تجھے بتاتا ہوں تیرے بیٹے نے اللہ سے کیا کہا. جب اللہ نے اس سے پوچھا نا کہ عبداللہ کیا چاہتا ہے, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہوا ہے نا یہ دوبارہ ہو. جیسے مجھے مارا گیا ہے مجھے دوبارہ مارا. ایسے کس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کرے نکال کے آیا میری بچیوں کا, یار بیٹا تو اکیلا رہ گیا, اس کی 8 اسوا اس کی بھی گھر پہ ہیں, 8 بیٹی ہیں نا ان کی, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ میرے بچے پیچھے, وہ کہہ رہے یا اللہ یہ دوبارہ مار مجھے ایسے, کیونکہ آج مجھے پتہ چلا کہ دا ریالٹی آف لائف ہے کیا. جب اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی سی اوقات ہے دنیا کی, مرنا تو سب نے. تو مجھے یہ والی سیٹسفیکشن چاہیے کہ میں نے وہ چیز دیکھ لی کہ جس کی وجہ سے میں دنیا میں, اور نبی علیہ السلام نے ہمیں جو پوری نقش نگاری کی تھی کیسے میرے سامنے آیا ہوئی ہے ابھی. سو انڈرسٹینڈ کہ جس بندے کا پرپز دنیا کے کسی بھی کونے میں پھنس گیا ہے, کسی بھی کونے میں, چاہے پیسوں کے کونے میں پھنسا ہے, چاہے خوبصورتی میں, چاہے شادیوں میں, چاہے اسکولوں میں, چاہے بڑے گھروں میں, یا I don't care where, دنیا کے کسی بھی کونے میں پھنس گیا ہے, وہ بندہ کسی بھی موقع کے اوپر آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں. Anyone can be the guy who's going to conquer you. And if you have a purpose which is bigger than life, اور میں بتا رہا ہوں, میں محمد الجناح کی ایگزامپل کیوں دیے کہ آپ کو کہیں یہ نہ لگے کہ یار نبیوں کی بات ہو رہی ہے, ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن لے کے بیٹھ دو. یہ کوئی نبی تو نہیں تھے, یہ کوئی صحابی تو نہیں تھے, کبھی زندگی میں مسجد نہیں گئے. آپ ان سے اس لیول کی اگر کلیئرٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہم تو
ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہیں جس کے اوپر آسمان میں فرشتے. اس وقت پتہ ہے آپ کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے دو مسلمان اکٹھے ہونے کی تو ان کے اوپر فرشتے اکٹھے کوئی چکر لگا رہے ہوتے ہیں. عیسیٰ کو پتہ بھی اوپر کیا چل رہا ہے, یہ عام سی مجلس تھوڑی ہو رہی. سو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سینٹر ٹیبل کے اوپر بچوں کا سیروٹونن ہم نے کسی پیسے والی پیسے والا, شکل والی شکل والا, ہینڈسم آدمی خوبصورت عورت, پیسے والا بندہ بڑا گھر. اور یاد رکھیے گا any and everything that you do is going to tell them what the purpose is. Whatever you're going to say is not absolutely of no worth or value. کوئی بھی باپ کوئی بھی ماں اپنے منہ سے غلط بات اپنے بچے سے کرتا ہی نہیں ہے, مگر پھر بھی بچے غلط بڑھتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یار اصلی کام تو پیسے بنانا ہے, ورنہ ابو جی گھر پہ ہوتے ہیں ہر وقت. ابو جی ساری عمر محنت کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مال بنانا اصلی کام. اینڈ دس از ویئر عبداللہ بن حرام سے ریگولر ایک عام سا عبداللہ بن جاتا بتا. یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہی نہیں تھے پہلے, اور جب مسلمان ہوئے تو اسلام بچا کے لے گئے. تو انڈرسٹینڈ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. 1 گھنٹے کے اندر میں زیادہ سے زیادہ یہی کور کر سکوں گا. سو آئی ہوپ ایوری بڈی گاٹ دا بیس کور. میں ابھی آیا کور آپ کا انٹیکٹ میں آ گیا نا, کہ اگر میں نے دنیا کے لیے پرپس بنا دیا نا تو پھر میں نے اسلام سمجھا ہی نہیں. میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سناؤں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا, یہاں پہ کوئی نیکی کر دی ہم نے, تو سب سے پہلے جنت میں اس کے لیے باغ اور گھر تعمیر شروع ہوتے ہیں. پھر اگر اور وہ جاری رکھتا ہے اپنا عمل تو پھر قبر اس کی منور ہونا شروع ہوتی ہے, اور اگر پھر بھی جاری رکھتا ہے تو کچھ چھیٹے دنیا میں بھی آ جاتا ہے. یہ تو اوقات ہے دنیا کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار اتنا نیک آدمی کے ساتھ یہ والے واقعات ہو رہے. There is no way that you are going to measure Islam through this tiny little speck of a planet. اور اتنی ساری مخلوقات ہیں جن کی گنتی کوئی نہیں. ہماری تو گنتی ہے 7 ارب, ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا سائز کیا ہے, ہماری پہنچ کیا ہے. اتنی ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پرپس سیٹ کیا, اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے تھرو پتہ چلے گا پرپس کیا ہے. جی پرپس ہمارے تھرو نہیں پتہ چلے گا, پرپس اللہ ہی کے تھرو پتہ چلے گا, اور ہم اس کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسٹیبلش نہیں ہوں گے نعوذ باللہ, ہم اللہ کے اس نظام کے اندر اسٹیبلش ہوں گے. سمپل. اب the higher you're going to raise is a totally different discussion. The basic discussion is what is going to be on the coffee table tomorrow. اگر حامد میری لیکچر دے گا آپ کے بچوں کو تو پھر عبداللہ بن حرام کی باتیں تو نہ کریں. اگر نواز شریف عمران خان کی لڑائی نہیں دیکھنی ہے تو پھر عبداللہ بن حرام کی بات نہ کریں. کیونکہ اقبال نے جب کہا نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آج آپ کو اس شعر کا اصلی مطلب جو اقبال نے لکھا تھا سمجھ آ کے. ہمیں کیا بتا رہتا ہے کہ بیٹا سکل لے کے آؤ گے تو خودی کو کر بلند اتنا, پھر دنیا تمہارے تابع ہوگی. یہ جملہ نہیں سنا میں, دنیا تمہارے تابع ہوگی. ہر بندہ تمہاری جے کار کرے گا, واہ میں نے ایسا بننا ہے. ایسے ایسے موٹیویشنل اسپیکر ہے دنیا, صرف پاکستان میں, دنیا پوری میں. اور ساتھ کیا لگاتے ہیں, اسی لیے اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا. ان کو شرم نہیں آتی کہ شاعری کا تو ان کو شغف تھا ہی نہیں, ان کو دین بھی نہیں پہنچا, اور لوگوں کو کس راہ پہ لے گئے. If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, that's your mistake. ایسے مطلب حاویہ کے لوکل جو سینٹر پلاٹ کے اونر لوگ ہیں نا, وہ دنیا میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پیسے سے ناپیں گے ہم انسانی اوقات کو. سو آسان کر کے آپ کو بتا دیے کہ there is no way that you're going to put any sort of money discussion on the table in front of your children. بچوں کے سامنے گھر میں پیسوں کے مسائل میں ڈسکس کریں, ورنہ وہ یہی سمجھے گا پیسہ ہی اصل چیز ہے. بچوں کے سامنے پیسوں کی اچیومنٹ کبھی ڈسکس نہیں کریں, کیونکہ وہی کہے گا پیسے ہی اصل چیز ہے. اور ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کسی ایک لڑکی سے پوچھ لیں کالج میں ڈگری کیوں کر رہے ہو, پیسے کے لیے کر رہا ہوں. اس لیے کسی سے پوچھ لیں کہ وہاں پہ جاب کیوں کر رہے ہو, پیسے کے لیے کر رہا ہوں. وہاں پہ کیوں, اس شہر میں کیوں رہ رہے ہو, پیسے کے لیے رہ رہا ہوں. وائی, بیکاز اس ٹیبل سے وہ پیسے کی کتاب اٹھا ہی نہیں رہی امی یا ابو. بس اتنی سی بات ہے. وہ یہاں پہ ہوتی ہے یا وہ ٹی وی پہ ہوتی ہے. آپ کو میرا محاورے کا مطلب سمجھ آ گیا نا کہ سینٹر ٹیبل کا کیا مطلب ہے. محاورے کا مطلب یہ کہ جو ریگولر ڈسکشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کسی قسم کی کوئی نجی گفتگو جو میاں بیوی کی ہوتی ہے وہ بچوں کے سامنے نہیں ہوتی. چاہے لڑائی کرنی ہو
تو پیسوں میں ڈسکشن کیوں کرتے ہیں ان کے سامنے؟ وہ بھی اکیلے میں کر لیا کریں.